بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری المعروف امان اللہ نورانی حفظہ اللہ کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر 63 علمی و تحقیقی فتاووں اور مضامین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اولیاء اللہ کے معمولات اور مقبول ترین درود و سلام۔ درود و سلام کا انمول خزانہ و حسین مجموعہ، اولیاء اکرام کے جو معمولات ہوتے ہیں اور مقبول ترین جو درود و سلام اس کا بہترین خزانہ ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، ہم اپنے مضمون کی طرف چلیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے اور 10 خطائیں معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ رواہ النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، اور یہ جو کتاب ہے درود و سلام کا انمول خزانہ، تو یہ اس کو جمع کیا ہے اور ترتیب دیا ہے حضرت ڈاکٹر حافظ سید بدیع الدین صابری حفظہ اللہ نے، جو سابق پروفیسر ہے اور صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ ہیں حیدرآباد دکن کے۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب اولیاء اللہ کے معمولات اور مقبول ترین درود و سلام کا جو انمول خزانہ اور حسین مجموعہ ہے، اس کی جو ترتیب وغیرہ ہے اور کب شائع ہوئی یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 2026 میں ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، خالق کل مکان و مکین، وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین۔ احادیث کریمہ کے مطابق درود شریف رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے اور گناہوں کے مٹنے اور درجات کے بلند ہونے اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بار بار نام لیے جانے کا عظیم ذریعہ ہے، اور بروز قیامت یعنی قیامت کے دن حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن قرب میں انتہائی قریب جگہ پانے کا عظیم یعنی بہت بڑا وسیلہ ہے۔ درود شریف کی معتبر کتابوں سے اخذ کردہ یعنی لے کر اس مجموعے میں اکثر درود شریف وہ ہیں جن کے روزانہ ورد کرنے سے، روز پڑھنے سے اللہ کے نیک بندوں کو بار بار خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے پڑھنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خوشی کا اظہار فرمایا۔ درود شریف کے اس مجموعے میں سے ہر ایک درود شریف 3 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ درود تاج پڑھ کر مختلف قسم کی برکتوں اور رحمتوں سے دامن مراد کو بھر لیجیے۔ جس درود شریف کے بارے میں بزرگان دین نے مخصوص اوقات میں جس تعداد کے پڑھنے کا ذکر کیا ہے، اس کی الگ سے رعایت کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا افضل صلوات و السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیم، سب سے پہلے جس درود شریف کو حضرت نے ذکر کیا ہے اور جمع اور ترتیب میں سب سے پہلے جس کو لائے ہیں وہ ہے درود ابراہیم، جو ہم نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرا درود شریف،
اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس آدمی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ درود شریف زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کے قائم مقام ہے، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ الادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس آدمی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یہ درود شریف پڑھ لے تو یعنی زکوٰۃ کے قائم مقام ہے، یعنی اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو ابھی اوپر درود شریف پڑھا گیا۔ اب تیسرا درود شریف ہے جس کا نام ہے درود شفاعت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ طبرانی کی روایت کے مطابق اس کے پڑھنے والے کو شفاعت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ درود شریف جو اوپر ذکر کیا گیا درود شفاعت۔ چوتھا درود شریف ہے جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اس کا ورد بے حد ثواب کا باعث ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہماری جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز عنایت فرمائے جس کے حضور اہل ہیں۔ پانچواں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرۃ۔ بعض صالحین نے فرمایا جو جمعہ کے دن 1000 مرتبہ پڑھے گا یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرۃ، بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس درود شریف کو 1000 مرتبہ پڑھے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور درود شریف حضرت نے ذکر کیا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے بہت سے حضرات اس کو شائع بھی کرتے رہتے ہیں کہ جمعہ کی شب میں جو درود شریف پڑھنے کا ہے معاملہ، یہ وہ درود شریف ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور عارفین نے فرمایا جو جمعہ کی رات 3 مرتبہ پڑھے گا اس درود شریف کو جو اوپر پڑھا گیا، جو جمعہ کی رات اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا وہ موت کے وقت اور تدفین کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتقال کے وقت بھی حضور کا دیدار کرے گا اور جب اسے قبر میں رکھا جا رہا ہوگا تب بھی حضور کا دیدار وہ شخص کرے گا جو 3 مرتبہ جمعہ کی رات اس درود شریف کو پڑھے گا جو ابھی آپ حضرات نے سنا۔ اور حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مختارات مفیدہ لمحمد بن علوی العیدروس۔ 7واں درود ہے درود قادریہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے خاندان کو جو کچھ حاصل ہوا ہے اس درود شریف کی برکت کا ثمرہ ہے، یعنی اسی درود پاک کی برکت سے اور اس کی بدولت جو کچھ ملا ہمارے خاندان کو درود شریف کی، یہی درود شریف کی برکت سے ملا۔ 8واں درود ہے درود شریف اویسیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ واقعی اس کا ترجمہ ہی دیکھے تو بہت لاجواب ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان آپ کے اہل و عیال پر اے اللہ تیری تعداد کے یعنی تیرے علم میں جو تعداد ہے اتنی تعداد کے برابر درود نازل فرما۔ سبحان اللہ سبحان نبی اور آل نبی پر اتنا درود نازل فرما اے اللہ جتنی تعداد تیرے علم میں، ہم کہیں گے 1,00,000 درود شریف نازل فرما، 1 کروڑ 1,000 1 ارب، لیکن اللہ جو تعداد تیرے علم میں ہے اتنی تعداد کے مطابق حضور پر درود عطا فرما۔ حضرت حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کو اس درود کی برکت سے خواب اور بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس مرید کو 1100 مرتبہ پڑھنے کے لیے فرماتے اس کو بھی دیدار نصیب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک ہے درود خضری صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔
یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر یہ عظیم حیثیت رکھتا ہے درود شریف. دیکھیے آپ یہاں لکھا ہوا بھی ہے. یہ درود شریف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور کثیر یعنی بہت سے بزرگان دین پڑھا کرتے تھے اور خواب میں حضور علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے، حضور کے دیدار سے مالا مال ہوتے تھے. اسی درود پاک کی برکت سے علامہ اقبال جو ہے وہ حکیم الامت کہلائے. درود شریف ہزارہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم. اس سے بے شمار مرتبہ لا تعداد مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 11واں درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک. 12واں درود شریف. درود شریف کمالیہ کہتے ہیں اس کو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما لا نہایۃ لکمالک وعدد کمالہ. بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد اس کی کثرت یعنی اس کو زیادہ پڑھنے سے جو ہے بھولنے کی بیماری میں یہ چیز بہت مفید ہے. یعنی اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہو مغرب کی نماز کے بعد اس درود شریف کو پڑھتا رہے تو وہ بھولنے کی بیماری ختم ہوگی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما لا نہایۃ لکمالک وعدد کمالہ. تو جس کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ اس درود شریف کو مغرب کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھے تو بھولنے کی بیماری ختم ہوگی. 13واں درود شریف. دلائل الخیرات کا مقبول ترین درود. دلائل الخیرات میں جس درود شریف کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم. اس کی بے شمار برکتیں ہیں. دلائل الخیرات ویسے ہی مکمل برکتوں والی کتاب ہے لیکن اس میں اس درود شریف کی بہت زیادہ مقبولیت ہے. اگلا درود شریف ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور. اگر کوئی یہ درود شریف پڑھتا ہے تو حضرت نے لکھا ہے کہ بیماری سے شفا کے لیے اکسیر ہے. یعنی بیماری سے شفا پانے کے لیے یہ درود شریف بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کوئی بیمار اس کو پڑھے تو اس کی بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے. درود تفریجیہ درود ناریہ بھی کہتے ہیں. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وصلی وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. مقاصد کے حصول کے لیے یعنی اپنے مقصد کو پانے کے لیے درود ناریہ تنہا یا جماعت کے ساتھ یعنی اکیلے یا بہت سے لوگوں کے ساتھ 4444 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کوئی بھی مقصد کو پانا ہے تو یہ درود شریف جو درود ناریہ کہتے ہیں جس کو اگر ایک آدمی یا پھر کچھ لوگ مل کر 4444 مرتبہ پڑھ لے تو مقصد حاصل ہوگا انشاءاللہ. سبحان. درود تنجینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حرمین شریفین میں درود نمبر 15 اور 16 جو ہے کثرت سے پڑھیں. درود نمبر 15 یعنی درود ناریہ جو ابھی پڑھا گیا اور درود نمبر 16 جو ہے یعنی درود تنجینہ. تو درود ناریہ اور درود تنجینہ جو ہے حرمین شریفین میں مسجد حرام شریف مکۃ المکرمہ میں مسجد نبوی شریف مدینہ المنورہ میں دونوں جگہ حرمین شریفین میں یہ دونوں درود شریف کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھے. یہ وقت واحد میں درود اور دعا بھی ہے یعنی ایک ہی وقت میں درود بھی ہے اور دعا بھی ہے. 17واں درود
اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وتكرر الجديدان واستقبل الفرقدان بلغ روح سيدنا محمد وأرواح أهل بيته مني التحية والسلام۔ سلطان محمود غزنوی روزانہ 6 مرتبہ پڑھتے تھے۔ خواب میں 60,000 مرتبہ کے ثواب کی خوشخبری دی گئی۔ 60,000 مرتبہ پڑھنے کی خوشخبری ان کو ملی۔ سبحان پڑھتے کتنی مرتبہ تھے؟ صرف 6 مرتبہ پڑھتے تھے۔ خواب میں خوشخبری دی گئی کہ اس درود پاک کا ثواب آپ کو 60,000 مرتبہ عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود ولایت اللہم صلی علی نور الانوار وسر الاسرار وسید الابراری، 19 نمبر نہیں یہ نہیں، درود 18 نمبر درود ولایت اللہم صلی علی نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس درود شریف سے جو ہے انوار و تجلیات حاصل ہوتے ہیں۔ درود نور الانوار 19واں درود ہے۔ اللہم صلی علی نور الانوار وسر الاسرار وتریاق الاغیار سیدنا محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار عدد نعم اللہ وافضالہ 20واں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بعدد اسمائک الحسنى 21واں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ، یعنی حضور کے حسن اور جمال کی تعداد کے برابر، حضور کے حسن و جمال کی مقدار کے برابر ہے اللہ حضور پر درود نہ حاصل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حسن و جمال دونوں آگئے۔ 22واں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الحمدللہ اس شہر حیدرآباد میں اکثر ائمہ کی دعاؤں میں جو ہے بلکہ یوں کہہ لیجیے زبان زد عام اور خاص ہر ایک کی زبان پر یہ درود شریف ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ 23واں درود صلاۃ السعادہ، خوش بختی نیک بختی اس سے حاصل ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، ہمیشگی کے ساتھ حضور پر یعنی درود و سلام ہو اور اتنی تعداد کے مطابق جتنی اللہ کے علم میں۔ اس درود شریف کا بے حد ثواب بزرگوں سے منقول ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ 24واں درود، درود شریف غوثیہ، درود غوثیہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ درود شفا 25واں درود، اس کے پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شفا امراض یعنی بیماریوں سے شفا کے لیے 11 مرتبہ پانی پر دم کریں۔ 26واں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى له۔ 27واں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کا ثواب دیکھیے آپ کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اب بہت سی کتابوں میں 80 کا مطلب یعنی 80,000 دن، 80 سال جو بھی ہے، تو حضرت نے اتنا کہہ دیا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھے تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ 28واں درود، یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 28واں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ حتی لا یبقى من الصلاة شیء ورحم سیدنا محمد وعلی آلہ حتی لا یبقى من الرحمة شیء وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ حتی لا یبقى من البرکة شیء وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ حتی لا یبقى من السلام شیء۔ جب ایک دیہاتی صحابی نے رضی اللہ عنہ ان جیسے کلمات کو، ایک دیہاتی صحابی نے ان جیسے کلمات کے ساتھ درود شریف کو پڑھا، یہ جو اوپر کلمات تھے
ایسے کلمات کے ساتھ جب درود پاک کو پڑھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے اس وقت یعنی درود پاک کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے افق کو بھر دیا، یعنی فضا کو بھر دیا۔ جو فضا ہوتی ہے جو ہم کو نظر آ رہا ہے سب کچھ سامنے، تو بالکل یہ کہ ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے تھے۔ یہ کلمات کے ساتھ جب انہوں نے درود پاک پڑھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے اس وقت جو ہے افق کو بھر دیا، یعنی اتنے فرشتے آ گئے کہ ہر طرف فرشتے ہی نظر آنے لگے، جدھر نگاہ اٹھاؤ فرشتے ہی فرشتے۔ انوار احمدی حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ نے اس کو حوالے کے طور پر حضرت بدی الدین صابری حفظہ اللہ نے بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمہ کا تذکرہ کیا ہے۔ 29واں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد الذی ملأت قلبہ من جلالک وعینہ من جمالک وأذنہ من لذیذ خطابک۔ پھر سے سماعت کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد الذی ملأت قلبہ من جلالک وعینہ من جمالک وأذنہ من لذیذ خطابک۔ 30واں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ عدد ما علمت وزنۃ ما علمت وملء ما علمت۔ اللہ اکبر، تیرے علم کی تعداد کے برابر، تیرے علم کے جو وزینت علم ہی، زینت کہتے ہیں وزن کو، وزینت علم ہی تیرے علم کی تعداد کے وزن کے برابر، وملء ما علمت، جتنا تجھے علم ہے اس کے بھر کر مطلب یہ درود پاک نازل ہو۔ 31واں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد ما جری بہ القلم۔ بعض عارفین کا بیان ہے، اللہ والوں کا بیان ہے کہ جو شخص بعد نماز مغرب بات کرنے سے پہلے یہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بعد نماز ہے مغرب یہ درود بات کرنے سے پہلے، کسی سے بات نہیں کرنا، مغرب کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ 31واں درود پاک اس کے تعلق سے کہا گیا، اور حوالے کے لیے مختارات مفیدہ من صیغ الصلاۃ، اس سے پہلے بھی اس کتاب کا حوالہ اوپر بھی ذکر کیا گیا۔ 32واں درود پاک ہے، اللہم یا نور النور صلی علی عبدک المنیر وآلہ وبارک وسلم۔ آنکھ کی روشنی کے لیے یہ درود شریف مفید ہے، جو 32واں درود ہے۔ 33واں درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ایک بزرگ کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی کنیت سے درود شریف پڑھنے کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی حضور کا نام لے کر نہیں بلکہ کنیت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذکورہ ہر درود شریف کو 3 مرتبہ، یعنی حضرت کہہ رہے ہیں کہ جملہ 99 مرتبہ، پھر درود تاج کو 1 مرتبہ پڑھ کر 100 کے عدد کو پورا کر لیا جائے۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ہو رہے ہیں؟ 33 کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 99 ہو رہے ہیں، 33 کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 99 ہو رہے ہیں۔ تو جتنے درود شریف حضرت نے جمع کیے، حضرت نے کہا کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھو ہر درود شریف کو، تو 99 ہو جائیں گے، اور پھر درود تاج کو 1 بار پڑھ کر 100 کے عدد کو پورا کر لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ ان میں 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی ہوگی۔ 70 تو آخرت کی حاجتیں پوری ہوگی اور اصل وہی ہے، اور 30 حاجتیں دنیا کی بھی ہوں گی۔ ارواح ابن النجار، درود تاج سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. آخر میں حب الہی یعنی اللہ کی محبت اور حب نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اس طرح دعا مانگے: اللہم انی اسألک حبک بحق سیدنا محمد وحببنی الی حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حضرت نے اخیر میں پھر لکھ دیا کہ احادیث کریمہ کے مطابق درود شریف رب کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے اور گناہوں کے مٹنے اور درجات کے بلند ہونے اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار نام لیے جانے کا عظیم ذریعہ ہے. یعنی جو درود پڑھتا ہے حضور پر اس کا اس کے والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ذکر ہوتا ہے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ بارگاہ نبوی میں ہو تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور بروز قیامت یعنی قیامت کے دن حضور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن قرب میں جگہ پانے کا عظیم وسیلہ ہے. تو یہ تو ہم نے شروع میں بھی اس کو پڑھ دیا، آخر میں اور پڑھ دیتے ہیں. درود شریف کی معتبر کتابوں سے اخذ کردہ یعنی لے کر اس مجموعے میں اکثر درود شریف وہ ہیں جن کے روزانہ ورد کرنے سے، روزانہ پڑھنے سے اللہ کے نیک بندوں کو بار بار خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور ان کے پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خوشی کا اظہار فرمایا. درود شریف کے اس مجموعے میں سے ہر ایک درود شریف 3 مرتبہ پھر 1 مرتبہ درود تاج پڑھ کر مختلف قسم کی یعنی الگ الگ برکتوں اور رحمتوں سے دامن مراد کو بھر لیجیے. جس درود شریف کے بارے میں بزرگان دین نے مخصوص اوقات میں جس تعداد کے پڑھنے کا ذکر کیا اس کی الگ سے رعایت کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو، آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، درود شریف کی برکتیں نصیب فرمائیں. آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.